نبی کریم رؤوف الرحیم آقا علیہ تحیت و تسلیم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ کوئی آدمی آیا، اس نے مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب حاضر خدمت ہوا، سلام عرض کیا، آپ نے اس کو جواب ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا صلی ارجع، لوٹ، صلی نماز پڑھ، انک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ نبی پاک علیہ السلام کا حکم سن کر گیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا سلام کا، ساتھ فرمایا لوٹ، نماز پڑھ، تو نے کوئی نماز پڑھی۔ تیسری بار اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر مجھے سکھا دیں، مجھے تو ایسی ہی آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز میں کھڑا ہو تو پھر فاتحہ پڑھ، اسی طرح سورت ملا، رکوع کر، سارے نبی پاک نے پورا نماز کا طریقہ بیان کیا، اور ساتھ اس میں تاکید یہ کی رکوع میں، سجدے میں، ہر جگہ اطمینان کے ساتھ ٹک، پھر آگے چل۔ اور جو یہ روش ہے کہ تیز تیز پڑھتے گئے، وہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا رہا اور تیزی رہی، اطمینان نہ ہوا، تو اس کو فرمایا کہ اس طرح نماز نہیں۔ یہ حدیث، اس حدیث میں باقی سارا طریقہ نماز کا، لیکن اس میں جو حاصل ہے اور جو غلطی تھی اس آدمی کی، وہ یہ تھی کہ وہ اطمینان سے رکوع نہیں کرتا، اطمینان سے سجود نہیں، اطمینان سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ چنانچہ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے 4 جگہ، مسلم شریف میں ہے، سنن نسائی میں ہے، ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے، اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سب کا حاصل جو خلاصہ میں نے بتا دیا وہ ہے، تو اس سے علماء نے اخذ کیا تعدیل ارکان، نماز کے ارکان کو، نماز کے جتنے رکن ہیں سب کو اطمینان سے ادا کیا جائے، یہ ضروری گردانا، ضروری سمجھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں رکوع میں، سجدے میں، رکوع اور سجدے کے درمیان اور 2 سجدوں کے درمیان، یہ 4 مقام ایسے ہیں جن میں اطمینان سارے، ہر جوڑ اپنی جگہ ٹک جائے، یہ امام ابو یوسف کے نزدیک فرض ہے۔ دوسری ائمہ اس کو فرض نہیں کہتے، عام طور پر سنت کہے جاتے ہیں، لیکن جب سجدہ سہو کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ بھول کر چھوڑے تو سجدہ سہو لازم ہے۔ اب بھول کر چھوڑے سجدہ سہو لازم ہونا، یہ نشانی ہوتی ہے اس کے واجب ہونے کی۔ چنانچہ جن حضرات نے تعدیل ارکان کو واجب کہا یا سجدہ سہو کا بیان کہ اگر یہ رکوع اور سجود کے درمیان قوما کو ترک کرے گا بھول کر تو سجدہ سہو لازم ہے، یہ بات فتاوی قاضی خاں میں موجود ہے، فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، النہر الفائق میں موجود ہے، البحر الرائق میں موجود ہے، اور فتح القدیر میں موجود ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں ملے گی۔ فتح القدیر میں اور فتح القدیر سے نقل کر کے بہت سی کتابوں میں یہ ہے کہ دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ قوما اور جلسہ یہ بھی تسلی سے کرنا، اطمینان سے، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں رکوع میں اطمینان، قوما جو رکوع اور سجود کے درمیان کھڑا ہونا ہے، جس وقت ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، یہ قوما پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان، اس میں اطمینان وہ واجب قرار دیا۔ یہ فتح القدیر میں کہتے ہیں ینبغی ان تکون واجبتین للمواظبۃ، دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ واجب ہوں، وَلَعَلَّهُ كَذَلِكَ عِندَهُمَا، اسی طرح لگتا ہے طرفین کے نزدیک، اور امام ابو یوسف تو ہیں فرضیت کے قائل۔ پھر دیکھیں تنویر الابصار، در المختار، رد المختار، ہدایہ شریف، کنز الدقائق، شرح وقایہ، ملتقى الابحر، بحر الرائق، النہر الفائق، تبیین الحقائق، اور بہت سی کتابوں میں ہے تعدیل الارکان، یعنی
اے تسکین الجوارح آزاد ٹک جائیں، قدرہ تسبیحات فی الرکوع والسجود، رکوع میں سجدے میں ایک بار سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جتنی دیر سارے آزاد جوڑ ٹکے رہیں اپنی جگہ۔ وَقَضَا فِي الرَّفْعِ مِنْهُمَا، رکوع سے اٹھتے وقت اس میں بھی اطمینان اور تعدیل ضروری ہے، اور سجدے سے اٹھ کر دو سجدوں کے درمیان اس میں بھی ضروری ہے۔ تو ایک یہ ضروری مسئلہ تھا، عام طور پر اس میں بہت سے لوگوں کو سستی کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، دو سجدوں کے درمیان بھی اور رکوع سے اٹھتے میں بھی۔ مجھے یاد ہے جد امجد حضرت فقیہ اعظم مولانا محمد نور اللہ نعیمی علیہ الرحمہ اس پر بعض اوقات اچھا خاصا زجر فرماتے تھے، ڈانٹتے تھے تعدیل کے مسئلے پر، اور رکوع سے کھڑا ہونا قومے میں اس مسئلے پر۔ تو اس مسئلے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے۔